بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم معتصم باللہ اور واثق باللہ یعنی مامون الرشید کے چھوٹے بھائی کے دور خلافت کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل کا لیکچر ہمارا مامون الرشید کے بارے میں تھا، ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھا اور ان کی دور حکومت کے بارے میں تھا۔ تو آج کا لیکچر ہمارا معتصم باللہ اور واثق باللہ یعنی ان کے دو چھوٹے بھائیوں کے بارے میں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں معتصم باللہ کے بارے میں۔ ان کے دور حکومت ہے 218 ہجری تا 227 ہجری، اور عیسوی کے حساب سے ان کے دور حکومت شروع ہوتے 833 عیسوی تا 842 عیسوی۔ تو چلیے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مامون الرشید نے اپنے بیٹے عباس کی بجائے اپنے بھائی محمد ہارون المقلب بمعتصم باللہ کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا، جو ایک لونڈی ماردہ کے بطن سے تھا، لہٰذا وہ مامون کی وفات کے بعد 218 ہجری 833 ہجری میں طرطوس کے مقام پر تخت نشین ہوا۔ مامون کا لڑکا عباس ایک اعلیٰ پایہ کا جرنیل ہونے کی وجہ سے فوج میں مقبول تھا، لہٰذا فوج نے اسے خلیفہ بنانا چاہا، لیکن اس نے از خود معتصم کی بیعت کر لی۔ اس طرح سے معتصم کو متفقہ طور پر خلیفہ مان لیا گیا۔ معتصم کی تعلیم و تربیت کے لیے ہارون الرشید نے پوری کوششیں صرف کی۔ اس کے لیے ایک تعلیم یافتہ غلام مقرر کر رکھا تھا، وہ ہر وقت اسے پڑھاتا رہتا۔ اس کی موت کے بعد جب ہارون نے اس سے کہا کہ وہ تمہارا غلام تو مر گیا ہے، اب بتلاؤ، معتصم نے کہا ہاں وہ تو مر گیا اور کتاب کی بلا سے میں چھوٹ گیا، یعنی کتاب سے میری جان چھوٹ گئی۔ اس کو لکھنے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، تاہم شجاعت اور بہادری میں وہ بے مثل تھا اور فنون حرب سیکھنے کا بہت شوقین تھا، یعنی جنگ کے فنون سیکھنے کا بہت شوقین تھا۔ اس وجہ سے مامون الرشید اسے بہت پسند کرتا تھا۔ مامون نے اپنی زندگی میں اسے شام اور مصر کا والی مقرر کر رکھا تھا، اس طرح حکومتی تجربہ بھی اسے حاصل ہو چکا تھا۔ ان کے دور کے حالات و واقعات کو شروع کرتے ہیں۔ تو ان کے دور کے حالات و واقعات میں سب سے پہلے ہے خرمی فرقہ کی بغاوت۔ مامون الرشید کے عہد میں بابک خرمی نے اپنی باغیانہ سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ خراسان کے پہاڑی علاقے میں اس فرقہ نے، جو سرخ کپڑے پہننے کی وجہ سے سرخ پوش یعنی مخمرہ کہلاتے تھے، شورش برپا کر کے بہت سے حاجیوں کو قتل کر دیا تھا۔ معتصم نے تخت نشینی کے فوراً بعد اس طرف توجہ دی اور اسحاق بن ابراہیم کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جس نے ان کو تنبیہ کر کے وقتی طور پر امن و امان قائم کر لیا۔ اس کے بعد معتصم کے دور میں ترک غلبہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ معتصم کے عہد کا سب سے اہم اور نمایاں واقعہ فوج میں ترکوں کا عروج ہے۔ امی حکومت خالص عربی خلافت تھی۔ دمشق بحیثیت پایہ تخت خالص عربی تمدن کا مظہر تھا۔ تحریک عباسی کی کامیابی اور خلافت بنو عباس کے قیام میں عجمی عناصر پیش تھے۔ عجمی اور ایرانی اثرات کے زیر اثر بغداد عباسیوں کا پایہ تخت بنا اور خلفائے عباسی کی سرپرستی میں ایرانی رسم و رواج کا اثر نو احیا ہوا۔ ابو سلمہ خلال، ابو مسلم خراسانی، آل برامکا، فضل بن سہل سب عجمی عناصر کے نمائندے تھے۔ مامون کے عہد حکومت تک ایرانی عناصر حکومت پر پوری طرح چھا چکے تھے اور فوج میں بھی اب انہی کا پلہ بھاری تھا۔ جس طرح اولین خلفائے عباسیہ نے عربی عناصر کے خاتمے کے لیے عجمی قوتوں کا سہارا لیا، اسی طرح اب معتصم نے ایرانی غلبے سے نجات حاصل کرنے کے لیے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ یہ ترک خرید کردہ غلام یعنی مملوک تھے، جنہیں وسطی ایشیا یعنی سمرقند، اشروسنا، فرغانہ سے خرید کر لایا گیا اور اعلیٰ فوجی تربیت دے کر ان پر مشتمل ترک فوج بنائی گئی، جسے فرغانہ کا نام دیا گیا، اور جو غلام افریقہ سے لائے گئے انہیں مغاربہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ عربوں کے دستے بھی مزاربہ ہی کہلاتے تھے۔ یہ منو مسلم ترک بڑے بہادر اور جفاکش لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ شروع میں نئے خون کی بدولت ایک تو عباسی فوج میں جوش و جذبہ اور قوت کی نئی لہر دوڑ گئی، نیز عجمی اقتدار پر قابو پانے میں مدد ملی۔ خلیفہ معتصم نے ان لوگوں کے لیے الگ ریشمی وردی ترتیب دی،
جو دوسرے فوجیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی تھی۔ زرعی پٹیاں پہلی بار انہی کے لیے بنوائی گئی۔ یہ اپنی ہی قوم کے افسروں کے ماتحت تھے، ایرانیوں یا عربوں سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ان کی کمان براہ راست معتصم باللہ کے ہاتھ میں تھی۔ فتوحات ملکی کے ضمن میں ان ترکوں نے شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ معتصم نے ان کی سرکش فطرت کو قابو میں رکھا اور یہ لوگ اس کی قوت میں اضافے کا باعث بنے۔ لیکن بعد میں نااہل حکمرانوں کے دور میں یہی ترک غلام بادشاہ گر کی حیثیت اختیار کر گئے اور خلفاء ان کے ہاتھوں محض کٹ پتلی بن کر رہ گئے۔ وقتی طور پر ترک عناصر کا فوج میں داخلہ مفید نتائج پیدا کرنے کا سبب بنا، لیکن اس کے دور رس نتائج نہایت ہی سنگین اور تباہ کن ثابت ہوئے۔ دراصل ترک غلبہ اور فوج میں ان کا داخلہ معتصم کی زبردست سیاسی اور فوجی غلطی تھی۔ یہ ان پڑھ، جاہل اور اکڑ لوگ تھے جنہیں تہذیب و تمدن کی ہوا نہ لگی تھی۔ وہ نظم و ضبط اور وفا شعاری کے خوگر نہ تھے۔ اہل بغداد کے لیے ایک بلائے ناگہانی کی صورت اختیار کر گئی۔ بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں یہ فوجی سرپٹ گھوڑے دوڑاتے، لوگوں کو ٹھوکریں مارتے اور رونتے ہوئے نکل جاتے، لیکن ان سے باز پرس کرنے کی کسی کو بھی ہمت نہ تھی۔ عباسی حکومت کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہی سرکش ترک غلام تھے۔ خلیفہ متوکل نے ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن قتل ہوا۔ مستنصر اور مستعین کی حکومت ان کی سازشوں کا شکار ہوئی اور بالآخر حکومت کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ تعمیری سامرا یعنی معتصم نے ان ترکوں کے لیے ایک الگ شہر سرمن را کے نام سے تعمیر کیا، جس کا مطلب تھا کہ جس نے دیکھا خوش ہو گیا۔ یعنی یہ کس لیے تعمیر ہوا یہ شہر؟ کیونکہ اہل بغداد نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور ان سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خلیفہ کو اس کی شکایت کی، تو خلیفہ نے بغداد چھوڑ کر ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام سرمن را رکھا۔ جس نے دیکھا خوش ہو گیا، یہ اس کا مطلب تھا۔ کثرتی استعمال سے یہ سامرا کہلایا اور اسی نام سے شہرت پائی۔ اس شہر کی بنیاد 835 عیسوی میں رکھی گئی۔ یہی شہر بعد میں معتصم کا دارالخلافہ قرار پایا۔ یہ شہر بغداد سے 60 میل دور شمال مغرب کی طرف دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ شاہی محلات کے علاوہ فوجی بارکیں بھی بنوائی گئی، جہاں ان 2.5 لاکھ فوجیوں کو مستقل طور پر رکھا گیا۔ اگرچہ یہ شہر بغداد کی سی حیثیت تو اختیار نہ کر سکا، لیکن جلد ہی ایک پر رونق شہر کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے علاوہ علیوں نے بغاوت کی معتصم کے دور میں، جس کو دبایا گیا اور ان کے سردار عبداللہ بن طاہر کو معتصم کے سپرد کر دیا گیا۔ معتصم نے اس کو سامرا کے قید خانے میں ڈال دیا، جہاں سے وہ 834 عیسوی میں اچانک غائب ہو گئے۔ زیدیہ جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہی غائب امام مہدی قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ ان کے دور میں زد قوم کی بغاوت بھی سامنے آئی، اور یہ لوگ اصلاً سندھ کے رہنے والے تھے اور نسلاً جاٹ تھے۔ عرب انہیں زد کہتے تھے۔ یہ لوگ خلیج فارس کے کنارے آباد تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی کوئی 17,000 تعداد یہی آ کر آباد ہو گئی۔ 219 ہجری بمطابق 834 عیسوی میں معتصم کے دور میں انہوں نے جب مسلسل بغاوتیں کی، تو معتصم کے ایک عرب سردار عجیب بن انبسہ نے انہیں خلیج فارس سے اٹھا کر رومی سرحد پر ضربہ کے مقام پر آباد کیا، جہاں آئے دن کے رومی حملوں کے نتیجے کے طور پر ان کی کثیر تعداد مر گئی۔ اس کے علاوہ معتصم کے دور میں بابک خرمی کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ بابک خرمی مامون کے دور سے ہی فتنہ انگیزی کرتا رہا تھا۔ اس کے مزدکی عقائد یعنی اس کے اشتراکی عقائد اور حلول کے عقیدے کی وجہ سے مسلم عوام انہیں مسلمان نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ علاقائی نعروں سے عوام کو اپنے گرد جمع کر کے دہشت گردی اور ڈاکہ زنی کرتے رہتے تھے۔
بالخصوص عباسی حکومت کے فوجی قافلوں کو نشانہ بناتے تھے۔ مامون نے آخری وقت پر وصیت کی تھی کہ خرمیہ جماعت سے دوراندیشی، احتیاط اور شجاعت کے ساتھ جہاد کرنا اور ان کے مقابلے کے لیے مال، اسلحہ، سوار اور پیدل فوج بھیجتے رہنا۔ تو معتصم نے خرمیوں کے مقابلے پر بہت سی فوجیں بھیجیں۔ اسحاق بن ابراہیم نے ان کو شکست دی اور ان کے 60,000 آدمی مقتول ہوئے، لیکن یہ فتنے کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ بالآخر خلیفہ نے اس فتنے کے استحصال کے لیے اپنے ترک سالار افشین حیدر کو مامور کیا۔ افشین نے تقریباً 1.5 برس کی طویل جدوجہد کے بعد بابک خرمی کی قوت کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ اس کے بہت سے ساتھی گرفتار ہوئے اور بقیہ بھاگ نکلے۔ راہ فرار نہ پاتے ہوئے بابک آخر کار فیصلہ کن جنگ کے قصد سے میدان میں اترا۔ اس کے صدر مقام قلعہ بست کے قریب دونوں فوجوں کا آخری مقابلہ ہوا۔ بابک نے شکست کھائی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ اور اس کا بھائی دونوں گرفتار ہو گئے۔ معتصم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ افشین حیدر نے بابک کے قلعہ بست سے 7,000 سے زیادہ عورتوں کو رہا کرایا اور اس طرح اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ تو اس کے علاوہ رومیوں کے خلاف مہمات، معتصم نے رومیوں کے خلاف بھی کافی مہمات بھیجی اور آخر کار ان میں ایک مہم جو خود اس کے کمان میں تھا، معتصم کی کمان میں تھا، اس نے رومیوں کو شکست دی اور اس طرح یہ مہم بھی مسلمان یعنی معتصم جیت گئے۔ اس کے علاوہ عباس بن مامون کو خلیفہ بنانے کی سازش ہوئی۔ رومیوں کے خلاف مہم کے دوران عجیب بن انبسہ نے عباس بن مامون کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ معتصم کو قتل کر کے خود خلیفہ بن جائے۔ اس نے مختلف ترک سرداروں کے قتل کے لیے بھی انہی کے تعلق داروں میں سے آدمی تیار کر لیے۔ انہی سازشوں میں سے ایک نے معتصم کے خدام خاص میں سے اپنے قبیلے کے ایک کم سن نوجوان کو خطرناک نتائج سے بچانے کے لیے اسے رات اپنے خیمے میں مقیم رہنے اور معتصم کے پاس نہ جانے کی ہدایت کی، تو یہ راز فاش ہو گیا۔ معتصم نے تمام سازشیوں کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دی۔ عجیب کو ترک سردار ایتاح کے حوالے کیا گیا اور عباس کو عباس جو کہ مامون کا بیٹا تھا اور معتصم کا بھتیجا تھا، اس کو ایتاح افشین حیدر کی تحویل میں دیا گیا، جس نے اسے موٹے کمبل میں لپیٹ دیا اور وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ مازیار والی طبرستان کی بغاوت ہوئی اور اس کو بھی معتصم کے جرنیل عبداللہ بن طاہر خراسان کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے۔ مازیار حاکم طبرستان اور عبداللہ بن طاہر والی خراسان کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے اور یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو ان کی اس بغاوت کو دبانے کے لیے پھر معتصم نے ترک سپہسالار افشین حیدر نے ان دونوں کی چشمک سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور افشین کی خواہش تھی کہ خراسان کی ولایت اس کے سپرد ہو۔ مازیار عباسی حکومت کا باج گزار تھا۔ افشین نے درپردہ اسے عبداللہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا تاکہ جب عبداللہ اس بغاوت کو فروغ کرنے میں ناکام ہو جائے تو خلیفہ خراسان کی حکومت مجبوراً اس کے سپرد کر دے۔ جب یہ سازش مکمل ہو گئی تو والی طبرستان نے کلم کلا بغاوت کی، مگر عبداللہ بن طاہر نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ مازیار گرفتار ہو کر معتصم کے حضور میں پیش کیا گیا تو اس نے افشین حیدر کی تمام سازش کو معتصم کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ مازیار کو قتل کر دیا گیا، لیکن خلیفہ کو افشین کی سازش کا بڑا دکھ ہوا کیونکہ خلیفہ افشین پر اندھا دھند اعتماد کرتا تھا، وہ اس کا فیورٹ جرنیل تھا، ترک جرنیل تھا۔ اس کے علاوہ پھر افشین کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اور وہ کس طرح قتل ہوتا ہے؟ افشین حیدر کا قتل۔ افشین کی مسلسل کامرانیوں اور عروج نے اسے خود سر بنا دیا تھا۔ بابک کے خلاف مہمات کے دوران بھی جو تحفے تحائف آرمینیا اور آذربائیجان سے آتے وہ انہیں خرد برد کر جاتا اور اپنے وطن اشروسنا بھیج دیتا۔ عبداللہ بن طاہر نے اس صورتحال سے خلیفہ کو آگاہ کر رکھا تھا۔ اب والی طبرستان کی بغاوت میں ملوث ہونے والی واضح ثبوت
ملنے کے بعد معتصم اس سے بدظن ہو گیا۔ افشین کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے معتصم اور اس کے افسروں کو دعوت پر بلا کر زہر دلانے کی سازش تیار کی۔ پیشتر اس کے کہ اس کی یہ سازش کامیاب ہوتی اس کا یہ راز فاش ہو گیا اور معتصم نے اسی وقت اسے بلا کر قید کر دیا اور وہ حالت اسیری میں یعنی قید کی حالت میں وہ قتل کروا دیا گیا۔ اس کے علاوہ معتصم کی وفات 842 عیسوی میں چند روز بیمار ہونے کے بعد معتصم کا انتقال ہو گیا۔ اپنے آباد کردہ شہر سامرا میں دفن ہوا۔ وفات کے وقت اس کی عمر 47 برس اور عرصہ خلافت 8 سال 8 ماہ 2 دن تھا، یعنی 5 جنوری 842 عیسوی کو 19 ربیع الثانی 227 ہجری کو وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ امید کرتی ہوں ویورز آج کا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔